پھر آپ اپنے آئین اپنے منشور میں دیتے ہو مگر اس پر عمل کرنے کی بجائے غیر جمہوری قوتوں کا عالمی قوتوں کا اعلی کار کیوں بنتے ہو؟ ملک سے باہر رکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو پھر اس پاکستان کے لیے قربانی کون دے گا؟ پھر سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر کون سا کھیل کون کون کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی خدا نہ خواستہ کن کن ممالک کی خواہش اور اس خواہش کو عملی جمع پہنانے کے لیے پاکستان کے اندر سے کون اپنی گردن پیش کر رہا ہے۔ نواز شریف کا فلسفہ کمزور فلسفہ نہیں، اس لیے کہ نواز شریف نے ہمیشہ آئین قانون کی بالادستی، ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، خوشحال بن سکتا ہے تو آئین قانون کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو بات بار بار ثابت ہوئی۔ اور کون سی سیاسی جماعت کا کارکن سے لے کر لیڈرشپ تک کس پارٹی کا سیاسی پارٹی کا منشور یہ نہیں ہے کہ آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ پھر آپ اپنے آئین اپنے منشور میں دیتے ہو مگر اس پر عمل کرنے کی بجائے غیر جمہوری قوتوں کا عالمی قوتوں کا اعلی کار کیوں بنتے ہو؟ اور جب بنتے ہو تو پھر ملک کے اندر حادثات ہوتے ہیں، ملک سانحات سے گزرتا ہے۔ میں یہ بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان سے محبت کی، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، جنہوں نے پاکستان کو سی پیک دیا، وہ دنیا کی وہ چند قوتیں، وہ چند ممالک کے طاقتور حلقے نواز شریف مخالف ہو سکتے ہیں اور ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، مگر کیا پاکستان کے خیر خواہ ممالک نہیں ہیں؟ پاکستان کے دوست ممالک اکثریت میں ہیں، مگر آپ جب پاکستان سے محبت کرنے والوں کی گردنیں دبا دیتے ہیں، ان کی سانسیں بند کر دیتے ہیں، ان کو سزا دے کر 10 سال ملک سے باہر رکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو پھر اس پاکستان کے لیے قربانی کون دے گا؟ اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ کہنے لگا ہوں بات کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی ریٹائر ہو جائے، پھر شاید بہتری آ جائے انصاف میں، تو پھر میں آنے والے منصف جو ہیں جب میں بات کرتا ہوں تو کوئی یہ مت سمجھے کہ ہمیں کوئی غیر آئینی یا ہمیں کوئی ہمدردی یا ہمیں اپنے لیے کوئی ان سے توقعات ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہم ان کے ماضی کے دیے ہوئے فیصلوں کو دیکھ کر، آئین قانون کے مطابق جسٹس جو کرتے رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، جو کہ ہمارا منشور ہے، جو کہ ہماری خواہش ہے، جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان صحیح ڈگر پہ چل نکلے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ایک کمیشن بنا کے 2017 کے کرداروں کو جسٹس شوکت صدیقی سے جو ملاقاتیں کرتے رہے اور انہیں دباتے رہے، اور جو جسٹس شوکت صدیقی نے پھر کہا، بطور جسٹس کہا، اس کی انکوائری رپورٹ پبلک نہیں کریں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے، تو پھر بار بار جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ جیسے کردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر ان کو بریک کرنا ہے، اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ
جسٹس پاکستان میں ہونے دیں، کوئی کرے، پچھلے کرداروں کو بے نقاب کوئی کرے، اور جو 2017 میں غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار بنے اپنی حبس اقتدار میں. اور یہ مماثلت ایک اور بھی ہے، 1971 میں بھی اقتدار پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے غیر ملکی قوتوں نے مداخلت کی، نہ روکا گیا، اس لیے کہ ہمارا قبضہ بحال رہے اقتدار پر، اور عوامی مینڈیٹ کو پاؤں تلے روندا گیا، سانحہ پیش آیا. اور یہ معاشی سانحہ جو ہوا ہے 2017 میں، اس وقت بھی یہ مماثلت ہے کہ آج جس گرداب میں معیشت ڈوبی ہوئی ہے، اس میں بھی اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے، کسی کو نکال کر خود آنے کے لیے، کسی کو لانے کے لیے جو غیر ملکی قوتوں کا سہارا لیا گیا، وہ مماثلت بڑے سانحات میں موجود ہے. آپ آج بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے پاکستان کے اندر پھر سے خوشحالی آ سکتی ہے، خوشحالی کی جانب پاکستان کو لے کر جا سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جسٹس پاکستان کے اندر نظر آئے. پھر اگر ہمیں یہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے یا آپ کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ پھر اسی کو کہیں گے کہ نواز شریف پاکستان اس نظام سے، اس سسٹم سے باہر رکھا جائے تو آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟ کل تک تو آپ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ جسٹس نہیں ہوا، کل تک تو آپ یہ بات کرتے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ دباؤ میں لا کر فیصلے خلاف لیے گئے. تو یہ چند ہفتوں میں جب سے الیکشن کا ترانہ بجا ہے، تو یہ آپ کو بھول گئی چیزیں کہ انصاف نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوا. پھر آپ وہ چیز بھول کر کہ نواز شریف کیونکہ پاکستان آ رہا ہے اور نواز شریف سے ہوپ ہے قوم کو، اور قوم اس طرف دیکھ رہی ہے، صرف اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سی سی آئی کی میٹنگ میں کنسنسس سے کیے ہوئے فیصلے چوکوں چوراہوں میں کچھ اور بولے جا رہے ہیں. کیا یہ جسٹس ہے؟ کیا اس کو آپ لیڈرشپ کہتے ہو؟ ایک اندر فیصلہ کر کے باہر نکل کے کچھ اور بات کرنا. کیا اس وقت علم نہیں تھا کہ نئی مردم شماری کے مطابق اگر الیکشن ہوں گے تو پھر 4 ماہ میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، 54 دن چاہیے نئے الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا اس وقت علم نہیں تھی، یا علم تھا تو باہر آ کر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ کو کچھ اور نہیں ملا تو اس پہ کھیلنا چاہتے ہیں؟ جس طرح سائفر پہ کھیلا گیا، سائفر پہ کھیلا گیا، جس ملک کے خلاف کھیلا گیا اس کو آج تک برا نہیں لگا. کوئی پھر بتائے نا کہ جس کے خلاف بات کی جا رہی ہو، ثبوت بقول ان کے دے کے، تو اس ریاست کو برا نہ لگے. تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آئی ایم ایف کڑی شرائط لگا کر جتنی مہنگائی بڑھے اتنے ہی زور سے نئے انتخاب کا مطالبہ کرے. پھر سمجھ نہیں آتا کہ غیر ملکی سفیر چیف الیکشن کمیشن کے پاس کیا لینے جاتے ہیں. پھر سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر کون سا کھیل کون کون کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی خدا نہ خواستہ کن کن ممالک کی خواہش
اور اس خواہش کو عملی جمع پہنانے کے لیے پاکستان کے اندر سے کون اپنی گردن پیش کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج بھی پی ٹی آئی کے نیازی گروپ کے چیئرمین کے پیچھے کون کون سی طاقتیں کھل کے سامنے پیچھے کھڑی ہیں؟ پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر پرویز الہی کرپٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر تو پھر دوسرا کرپٹ مجھے بتا دے کون سا سیاستدان ہے؟ اگر عمران خان پاکستان کے اندر وہ کھیل کھیلنے والا نہیں ہے جس نے پاکستان کی بربادی کر دی، 2 وقت کی روٹی کو ہم ترس رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا صرف جنرل باجوہ تھے؟ کیا پھر مجھے یہ بتائیں ثاقب نثار کے صرف فیصلے تھے؟ پھر کیا مجھے بتائیں کہ کیا صرف ایکسٹینشن لینے والوں کی اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے حادثات ہوئے تو ان حادثات میں جو بعد میں رپورٹس بنی یا بعد میں انالیسز ہوا اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، مگر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کچھ ایسے بڑے حادثات ہوئے ہیں جنہوں نے آج تک ہمیں سنبھلنے نہیں دیا۔ ان میں سے ایک بڑا سانحہ 1971 کا حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو آج تک پبلک نہ ہو سکی، جو آج تک ان کرداروں کو کٹہرے میں نہ لا سکے۔ اسی طرح کچھ اور حادثات بھی ایسے ہیں جنہوں نے معاشی طور پر ہمیں برباد کر دیا۔ کچھ ایسے سانحہ اور بھی ہیں جنہوں نے آج تک ہمارے پاؤں ٹکنے نہیں دیے۔ ان میں سے ایک بڑا واقعہ 2017 کا ہے، اور ان سب میں بڑے سانحات میں ایک مماثلت ہے کہ ہم نے کبھی بھی عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا۔ ان میں ایک مماثلت ہے کہ جب ہم عوامی مینڈیٹ کو قبول نہیں کرتے، ووٹ کو عزت نہیں دیتے، تو پھر غیر ملکی قوتیں اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے سہولت کاری میسر کرتی ہیں، اور پھر پاکستان میں حادثات ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ اگر پاکستان کے آج کے معاشی حالات دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ 1971 میں وہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے، مگر اپنی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ 2017 میں ترقی کرتا، خوشحالی کی طرف بڑھتا پاکستان جب عالمی قوتوں کے اعلی کاروں نے یا منصوبہ سازوں نے اس قوت کو بھی اپنے انتقام پورا کرنے کے لیے یا کسی کو لانے کے لیے وہ سہولت کاری لے لی، تو پاکستان کے موجودہ حالات میں ہم نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں۔ آج پاکستانی قوم کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، مگر کوئی اس چیز کا پوچھنے بتانے کو تیار نہیں کہ ہم اس حالت کو پہنچے کیسے، اور اگر اس کا ادراک ہی نہیں ہمیں کہ ہمیں اس نہج تک لایا کون، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ قوم کیسے اعتماد کرے گی کہ آئندہ بھی قربانیاں دینے کے باوجود ہم خوشحالی کی کوئی نوید سن سکیں گے؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کم از کم پبلک کر دی جائے، اور 2014 سے 2017 تک جو منصوبہ سازی ہوئی ان میں جو کردار تھے ان کے لیے حمود الرحمان کمیشن طرز کا ایک کمیشن بنایا جائے جو لوگوں کو اصلیت بتائے اور ملزموں کو کٹہرے میں لائے۔ اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکیں گے۔ تو پھر بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ قربانیاں دینے والے اور پاکستان کو برباد کرنے والوں کو جب ایک پلڑے میں تولتے ہیں تو اس سے بڑی ناانصافی اور آپ کوئی کر نہیں سکتے۔ آج اگر ذوالفقار علی بھٹو، آج اگر بے نظیر بھٹو، آج نواز شریف، ان سب کو 9-10 مئی کے واقعات میں ملوث، 9-10 مئی کے واقعہ کی منصوبہ سازی کرنے والوں، 2017 کے کرداروں کو بھی آپ ایک پلڑے میں رکھ کر دیکھیں گے یا ان میں مماثلت ڈھونڈیں گے تو پھر پاکستان آج جہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے یہ آگے نہیں چل سکے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کمیشن بنائیں، آپ کو پتا چلے کہ 2014 ہی نہیں، آپ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل رحیل شریف، جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسا اور کچھ آج کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر کوئی جسٹس کرتا ہے تو اس کے دماغی توازن کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ جسٹس سیٹھ وقار، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اگر کوئی منصوبہ سازوں کو ننگا کرتا ہے جسٹس شوکت صدیقی، تو آپ اس کو اس کی نوکری سے الگ کر دیتے ہیں۔ آج تک وہ اپنا انصاف ڈھونڈ رہا ہے، اپنے لیے انصاف مانگ رہا ہے۔ انصاف دینے والا کوئی اس کو انصاف دینے والا ہے نہیں، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں کہ اس کا گناہ کیا تھا۔ تو پھر مجھے یہ کہا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا نام سنا ہے لوگوں نے، مگر لیول پلینگ فیلڈ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف سے پوچھو ان سے کہ بلوچستان اسمبلی میں عدم اعتماد راتوں رات کون لایا تھا؟ پوچھو سینٹ کا الیکشن کس طرح لڑا گیا تھا؟ تو پھر پوچھو جب 2002-2008 میں اگر انتہائی قابل عزت جو بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس وقت عمر میں چھوٹے تھے، 2002-2008 میں جب مسلم لیگ کی قیادت کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات الیکشن سے باہر کر دیا گیا تھا، مگر 2018 میں تو الیکشن لڑا تھا انہوں نے۔ تو 2018 میں الیکشن لڑا تھا تو نواز شریف کو تو باہر رکھا تھا۔ کبھی کسی نے لیول پلینگ فیلڈ کی اس وقت بات کی تھی؟ اگر اس وقت کی ہوتی تو آج ان کی بات میں وزن ہوتا۔ مگر مجھے یہ کوئی سمجھا دے کہ کیا، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دہشت گرد اور سیاسی ورکر میں فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، نواز شریف بار بار اذیتیں سہنے کے باوجود
اپنے پہ قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود، خود کو زہر ملنے کے باوجود اس نے پیٹرول بم پھینکے، اس نے مسلح جتھے تیار کیے، اس نے عالمی قوتوں کا وہ اعلی کار بنا، وہ عالمی سازشوں کا مورا بنا. آپ اس کو اور عالمی قوتوں کے اعلی کاروں کو آپ برابر ایک پلڑے میں ڈالو گے تو ملک کے ساتھ انصاف، ملک کے قوم کو صحیح ڈائریکشن، صحیح بات کر رہے ہو یا دھندلا رہے ہو چیزوں کو؟ دھندلانے سے چیزیں ہی نہیں، ملک کی، قوم کی، نوجوان نسل کی آپ ذہن سازی جو پچھلے 4-5 سالوں میں کچھ کرداروں نے کی، پھر آپ اس کو پانی دے رہے ہو. اگر حقائق دیکھنے ہیں تو پھر نواز شریف کا فلسفہ سنو. نواز شریف کا فلسفہ برباد کر دیا گیا؟ نہیں، اس میں وہ تمام کردار ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں حمود الرحمان کمیشن طرز کا ایک کمیشن بناؤ تاکہ پاکستان آ کر نواز شریف کو وہ تمام سچ بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے. کیوں کہہ رہے ہیں پیش نہ آئے؟ اس لیے کہ وہ سارا کچھ کہنے سے مزید پاکستان کا نقصان نہ ہو، مزید پاکستان کی سلامتی کو، معیشت کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے وہ کمیشن سب کچھ بتا دے، سب کچھ پبلک کر دے، جو کچھ پاکستان کے اندر جو کھیلتے رہے اور جو برباد کرتے رہے پاکستان کو. میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ 21 اکتوبر نواز شریف پاکستان، 21 اکتوبر کو مسلم لیگ کے کارکن، مسلم لیگ کی لیڈرشپ، مسلم لیگ کا ووٹر سپورٹر تو جائے گا لاہور، مگر ایک بڑا امتحان ہے. بڑا امتحان یہ ہے کہ جو نواز شریف نے 25-30 سال پارلیمان کی بالادستی، آئین قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، سی پیک، دفاعی لحاظ سے ایٹمی قوت، اندھیرے دور کرنا، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، مہنگائی کو کنٹرول رکھنا، بے روزگاری میں کمی لانا، یہ جو اس کے اقدامات تھے، جمہوریت پسند پاکستانی قوم کا بڑا امتحان ہوگا کہ نواز شریف کی ان کاوشوں کی وجہ سے جو نواز شریف نے مصیبتیں سہیں، ان کو سلام عقیدت مسلم لیگ سے ہٹ کر کتنی بڑی تعداد نواز شریف کے استقبال کے لیے عام لوگ جاتے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر آئین قانون، جمہوریت اور اس نظام کے ساتھ جڑے کتنی بڑی تعداد 25 کروڑ عوام کی کھڑی ہے. یہ نواز شریف کا استقبال اس دن کا بتائے گا، اور دنیا کو بتائیں گے کہ نواز شریف ہی اس 25 کروڑ عوام کا مسیحا رہبر ہے جو مشکل وقت میں اقتدار میں آتا ہے اور پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف بڑھاتا ہے، ٹریک پہ چڑھاتا ہے، اور کون سی قوتیں اس کو ہٹا کے پاکستان کی ترقی کو ڈبوتی ہیں. یہ اس دن فیصلہ 25 کروڑ عوام نے استقبال سے کرنا ہے، بتانا ہے دنیا کو کہ یہ پاکستانی قوم جمہوریت پسند قوم ہے. یہ اپنے موصلوں کو بھی نہیں بلاتی اور اپنے دشمنوں کو بھی کبھی بلاتی نہیں ہے. بہت شکریہ. الیکشن سر وقت پر ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو کوئی یہ بات کرتا ہے کہ مسلم لیگ شاید سوچتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں، سب سے بڑا نقصان
مسلم لیگ نون کا ہے اگر الیکشن دیر سے جتنی دیر سے ہوں گے، مگر اس سے بڑا نقصان ریاست کا، عوام کا، معیشت کا ہوگا اگر انتخابات جتنا دیر سے ہوں گے اتنا نقصان ریاست برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سر الیکشن جو عام انتخابات ہوں گے اس دفعہ، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی طاقتور حلقے اس میں مداخلت کریں گے جیسے کہ پہلے کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اور میں اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جب عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا ریاستوں کو نقصان پہنچتا ہے، قوم سفر کرتی ہے۔ آج بھی 2018 کی طرح آر ٹی ایس بند نہیں ہونا چاہیے، آج بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے جو مسلم لیگ کو کئی الیکشنوں میں نہیں دی گئی۔ آج بھی دہشت گردوں اور قومی سوچ اپروچ رکھنے والے سیاست دانوں میں واضح فرق تقسیم ہونی چاہیے، دونوں کو ایک پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ایک منٹ